بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سورہ آل عمران کی پہلی 9 آیات کا مطالعہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، یہ سورہ الف لام میم ہے۔ قرآن مجید میں الف لام میم سے شروع ہونے والی 6 صورتیں، جن میں 2 صورتیں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران، یہ دونوں صورتیں مدنی صورتیں ہیں اور ایک ساتھ آئی ہیں، اور قرآن مجید کی 114 صورتوں میں سے 6 صورتوں کو نکال کر 108 صورتیں 54 جوڑوں میں جس طرح سے تقسیم کی گئی ہیں، یہ 2 صورتیں ان 54 میں سے پہلا جوڑا۔ ان کے جوڑے ہونے کے کئی پہلو ہیں، ان کے مضامین میں بہت کچھ اشتراک ہے۔ سب سے نمایاں بات یہ ہے کہ الف لام میم سے شروع ہونے کے علاوہ ان دونوں صورتوں کے پہلے حصے میں بنی اسرائیل سے خطاب ہے اور دوسرے حصے میں بنی اسماعیل یا یوں کہیے کہ مسلمانوں سے خطاب ہے۔ الف لام میم کا آغاز گویا کہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ دونوں صورتیں آپس میں باہم دیگر جوڑا ہیں۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں، ان حروف کے معنی ہیں جو مزید تحقیق کے ساتھ اور کھلیں گے، مگر اللہ تعالیٰ نے سورہ قلم جو سورہ نون بھی اس کے آغاز میں نون حرف کو بیان کر کے کہ جو حروف مقطعات میں سے ہے، اور سورہ مبارکہ کے آخر میں وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تلقین نصیحت کر کے کہ آپ مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیے۔ نون جس کا مطلب مچھلی ہے، مچھلی والے کا ذکر کر کے اس سورہ مبارکہ میں یہ بتا دیا کہ صورتوں کے آغاز میں جو حروف آتے ہیں، یہ در حقیقت سورہ مبارکہ کے جس کے آغاز میں وہ آتے ہیں اس کے مضامین کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں۔ چنانچہ ہم ان حروف کو ان صورتوں کا نام سمجھتے ہیں، قرآنی نام۔ فرمایا کہ الف لام میم، یہ سورہ الف لام میم ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، الحی القیوم، وہ زندہ ہے اور سب کو قائم رکھنے والا ہے۔ یہ در حقیقت ان لوگوں کے نظریات پر ایک بالواسطہ تنقید بھی ہے کہ جو ان ہستیوں کو اپنا معبود مانتے تھے کہ جو مردہ تھی، یعنی یا تو ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، وہ صرف نام تھے جن کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں تھی، یا پھر واقعی وہ ہستیاں تھیں کہ جن کے بارے میں وہ بھی جانتے تھے کہ وہ مردہ ہیں، وہ زندہ نہیں۔ تو فرمایا کہ اس کے برعکس اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ جاوید ہے اور القیوم ہے، سب کو قائم رکھنے والا ہے۔ نزل علیک الکتاب، وہ ذات کے جو سب کو قائم رکھنے والا ہے، جس نے انسانوں کو بنایا تو امتحان آزمائش کے لیے بنایا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ان کو آزمائش میں ڈال کر ان کی رہنمائی اور ہدایت سے بے نیاز ہو جائے؟ چنانچہ اس نے نزل علیک الکتاب، اہتمام کے ساتھ آپ پر اے پیغمبر یہ کتاب نازل کی، بالحق، جو بالکل حق ہے،
یعنی یہ فیصلہ کن ہے، اس میں جو بات کی گئی ہے یہ بات دو ٹوک ہے، اور دین، مذہب، اخلاق، ایمان کے معاملے میں اتھارٹی ہے، قول فیصل ہے۔ فرمایا مصدقا لما بین یدیہ، اور یہ مطابق بن کے آئی ہے ان پیشن گوئیوں کے کہ جو اس سے پہلے ہو گزری، یعنی جن کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے اپنی ہدایت نازل فرمائی، ان میں اس بعد میں آنے والی آخری کتاب کے بارے میں بھی واضح پیشن گوئیاں تھیں، جن کے مطابق یہ کتاب اب اللہ نے نازل کی ہے۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور اسی نے تورات اور انجیل کو نازل کیا، من قبل ہدی للناس، یہ اس سے پہلے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی تھی۔ وَأَنزَلَ الفرقان، اور اس کے بعد اس نے اس الفرقان کو، حق اور باطل میں واضح فرق کر دینے والی کتاب کو نازل کیا۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ، یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ وہ لوگ کہ جن کے سامنے اللہ کی یہ کتاب واضح رہنمائی لے کر آ گئی، جو اپنے بیان میں بالکل واضح ہے، جس کو اللہ نے پہلے سے اعلان کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے گویا کہ واضح کر دیا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جو لوگ اس کو جاننے کے باوجود جانتے بوجھتے ہوئے اس کا انکار کرتے ہیں، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ زبردست ہے، انتقام لینے والا ہے۔ جنہوں نے اللہ کے پیغام کو اپنے درمیان پانے کے باوجود اس کی اللہ کے طرف سے جو تعلق ہے، اس کے ہاں آنے کے معاملے میں جو واضح ثبوت ہے، اس کو سمجھ لینے کے باوجود جنہوں نے انکار کیا، اللہ ان سے انتقام لے گا۔ وہ گویا کہ اللہ سے بغاوت کر رہے ہیں، اس کے پیغام کے آ جانے کے باوجود وہ اس کے آگے اکڑ گئے، تو اللہ انتقام لینے والا ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ نہیں ہے اس سے چھپا ہوا مخفی کچھ بھی، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی تو ہے کہ جو تمہاری صورتیں بناتا ہے ماؤں کے رحموں میں جیسے چاہتا ہے۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، العزیز الحکیم، وہ زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک جانب اس کی طاقت، اس کا کنٹرول غیر معمولی، لیکن دوسری جانب وہ حکیم و دانا بھی ہے، یعنی وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی کام کرنا، کوئی فیصلہ کر کے اس پر عمل درآمد کرنا کچھ بھی مشکل نہیں، لیکن اس کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ فرمایا کہ والذی انزل علیک الکتاب، وہی ہے جس نے آپ پر اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب نازل کی، منہ آیات محکمات، اس میں وہ آیات بھی ہیں کہ جو محکمات ہیں، ہن ام الکتاب، وہی کتاب کا اصل ہے، کتاب کی اصل بنیاد ہے۔ محکمات آیات وہ آیات کہ جو اپنے بیان میں، اپنے مضمون میں بھی واضح ہیں، اور وہ جس چیز کو بیان کر رہی
وہ حقیقت بھی واضح. یہ محکمات اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں متشابہات کے مقابلے میں لفظ استعمال کیا ہے. فرمایا کہ وَأُخَرُ متشابہات. اور اس میں بعض وہ آیات بھی ہیں کہ جو متشابہات ہیں. یہ متشابہ آیات کون سی ہیں؟ یہ وہ آیات ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی بعض چیزوں حقیقتوں کو بیان کیا ہے کہ جو دنیا اس وقت انسان کی نگاہ سے دور ہے، انسان نے ان کو نہیں دیکھا. چنانچہ جب انسان نے ان کو دیکھا نہیں تو وہ ان کے لیے اپنی زبان میں الفاظ بھی نہیں پاتا. ان کو بیان کرنے کا انسانی زبانوں میں کوئی طریقہ اسلوب موجود ہی نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے ان کے بارے میں کوئی واضح بات بیان کی جا سکے. چنانچہ ان کو بیان کرنے کے لیے اگر کوئی طریقہ ممکن تھا تو وہ متشابہات کے ذریعے سے، یعنی وہ الفاظ کہ جو ملتے جلتے ہیں، جو تشبیہ اور اشارے اور تمثیل کے انداز میں. انسانی زبان انہی چیزوں کے لیے اپنے اندر الفاظ نام رکھتی ہے کہ جو چیزیں، جو اشیاء انسان دیکھتا ہے، جن کا تجربہ کرتا ہے. جب تک کہ کوئی شے انسان کے تجربے میں نہیں آتی، انسان کے براہ راست علم میں نہیں آتی، اس کو اس کے بیان کرنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی. اور اس وجہ سے اس کے لیے اس کی زبان میں الفاظ بھی نہیں ہوتے. جب تک دنیا میں ریڈیو نہیں آیا تھا تو ریڈیو کا لفظ بھی انسانی زبان میں نہیں آیا تھا. یہی معاملہ ٹیلی ویژن کا ہے، یہی معاملہ ہوائی جہاز کا ہے، یہی معاملہ کمپیوٹر کا ہے، وغیرہ وغیرہ. سو انسانی زبان الفاظ اس وقت پیدا کرتی ہے، انٹروڈیوس کرتی ہے، جب اس کی ضرورت پیش آتی ہے. تو وہ دنیا کہ جس کو انسان نے ابھی دیکھا ہی نہیں، جیسے فرشتے، جیسے جنت، جیسے جہنم، جیسے اللہ کا عرش، تو ظاہر ہے کہ ان کے لیے جو الفاظ استعمال کیے جائیں گے وہ وہی ہو سکتے ہیں کہ جو الفاظ انسان کی اپنی زبان میں ان سے کچھ ملتے جلتے، تاکہ کچھ نہ کچھ بات سمجھ میں آ جائے. چنانچہ مستقبل کی باتوں کو بیان کرنے کے لیے اگر پہلے سے کوئی بات بیان کی جائے گی تو اسی انداز، اسی اسلوب میں بیان کی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے ان حقائق کو بیان کرنے کے لیے کہ جو انسانوں کے لیے نادیدہ حقائق ہیں، متشابہات آیات کا سہارا لیا. تو فرمایا کہ قرآن مجید میں کچھ آیات وہ بھی ہیں وَأُخَرُ متشابہات. فرمایا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ. چنانچہ وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، جو حقیقت جاننا نہیں چاہتے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ. تو وہ تو درپے ہو جاتے ہیں، پیچھے پڑ جاتے ہیں ان آیات کی، اس میں یعنی قرآن مجید میں کہ جو متشابہ ہیں. کیوں؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ. فتنہ تلاش کرنے کے لیے، فتنہ پیدا کرنے کے لیے، اور وابتغاء تأویلہ، اس کی حقیقت کو جاننے کے لیے. یعنی وہ لوگ کہ جو صحیح علم حاصل نہیں کرنا چاہتے، وہ متشابہ آیات کی حقیقت کو جاننے کے لیے اس کے پیچھے پڑتے ہیں اور فتنہ پیدا کرتے ہیں. یہ فتنہ پیدا ایسے کرتے ہیں
کہ وہ اس کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یوں لوگوں کو بھی اللہ کی آیات سے گمراہ کرنے کی، دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وما یعلم تاویلہ الا اللہ، حالانکہ ان کی تعویل، حقیقت کوئی بھی نہیں جان سکتا سوائے اللہ کے۔ یعنی متشابہ آیات میں جہاں جنت کا ذکر ہے، نہروں کا ذکر ہے، اللہ نے بہت سے پھلوں کا ذکر کیا ہے، وہ اصل میں کیا ہے کوئی نہیں جان سکتا۔ جتنا بتا دیا ہے بس انسان اتنا ہی ان کو سن کر، سمجھ کر ان سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، لیکن جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، شرارت ہے، جو حقیقت نہیں جاننا چاہتے، وہ انہی آیات کے پیچھے پڑتے ہیں اور اس سے فتنہ پیدا کرتے ہیں، اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ لفظ تعویل، یہ اسی مفہوم میں قرآن مجید میں سورہ یوسف میں بیان کیا گیا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو جب خواب دکھایا ان کے لڑکپن میں، کہ انہوں نے 11 ستارے اور سورج اور چاند کو اپنے آگے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، تو اس وقت کوئی بھی نہیں جان سکتا تھا کہ ان 11 ستاروں اور چاند اور سورج کا اصل میں مصداق کیا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے۔ لیکن جب وہ اس مقام پر پہنچے کہ جس مقام پر پہنچ کر ان کے والدین اور ان کے 11 بھائیوں نے ان کے آگے جھک کر ان کی تعظیم کی، تو اس وقت انہوں نے اپنے والد صاحب کو کہا کہ ھذا تعویل رؤیائی، یہ میرے خواب کی حقیقت ہے، تعبیر ہے۔ 11 ستارے اور چاند اور سورج، یہ الفاظ ایسے ہیں کہ جن کا مفہوم غیر واضح نہیں ہے، ان کا مفہوم بالکل واضح ہے، بالکل ایسے ہی جیسے جنت اور جہنم کی تفصیلات میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ الفاظ بالکل واضح ہیں۔ مگر ان 11 ستاروں کی، چاند اور سورج کی حقیقت کیا تھی، یہ تبھی معلوم ہوئی کہ جب وہ واقعہ رونما ہو گیا، کہ جس واقعے کے لیے پہلے سے یوسف علیہ السلام کو خواب دکھا دیا گیا۔ اسی طرح سے جنت اور جہنم کی حقیقت اسی وقت معلوم ہوگی جب لوگ ان کو دیکھیں گے۔ اس دنیا میں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ متشابہات کا ہے۔ تو فرمایا کہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ، ان آیات کی، متشابہ آیات کی حقیقت کوئی نہیں جان سکتا سوائے اللہ کے۔ والراسخون فی العلم، اور جو علم میں پختہ ہیں، یقولون، وہ کہتے ہیں، آمنا بھی، ہم ایمان لائے اس پر، کل من عند ربنا، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ یعنی ہم کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ اللہ نے اگر متشابہ آیات کا انتخاب کیا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے۔ ہم ان آیات سے جو فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ ہم اٹھائیں گے، لیکن ہم اس فتنے میں نہیں پڑیں گے جس فتنے میں وہ لوگ پڑتے ہیں کہ جن کے دل ٹیڑے۔ فرمایا کہ یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اگر نصیحت حاصل نہیں کر سکتے سوائے ان لوگوں کے کہ جو عقل والے ہیں، یعنی جو عقل کو صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے یہ بات بار بار بیان کی ہے کہ اللہ کے کلام سے فائدہ وہی اٹھائیں گے کہ جو اپنی عقل کا استعمال ٹھیک طرح سے کرتے ہیں۔ عقل کا استعمال ٹھیک طرح سے کرنے والے لوگ وہ ہیں کہ جو کسی تعصب میں نہیں پڑتے۔ انہیں یہ مسئلہ نہیں ہوتا کہ ہمارے آباء و اجداد نے جو بات مانی ہے ہم تو وہی بات مانیں گے، اس سے اگر کوئی مختلف بات ہمارے سامنے آئی تو ہم اس کو قبول نہیں کریں گے۔ ان کے لیے یہ بھی مسئلہ نہیں ہوتا
کہ اگر کسی نے ان کے سامنے کوئی حقیقت، کوئی سچائی پیش کی ہے، تو یہ سچائی اور حقیقت پیش کرنے والا کون ہے، اس کی دنیاوی حیثیت کیا ہے؟ انہیں اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ جو حقیقت ان کے سامنے آئی ہے اس کے ماننے کے نتیجے میں ان کے کہیں دنیاوی مفادات کو نقصان تو نہیں پہنچتا۔ انہیں یہ بھی مسئلہ نہیں ہوتا کہ کہیں ان کی خواہشات کے خلاف تو کوئی بات نہیں ہو رہی۔ وہ تو سچائی جاننا چاہتے ہیں، وہ اپنی عقل کو ایسے استعمال کرتے ہیں کہ انہیں یہ بات معلوم ہو کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ نے جو حقیقتیں اپنی کتاب میں بیان کی ہیں، ان کو کوئی نہیں سمجھ سکتا سوائے ان کے کہ جو عقل والے ہیں، جو عقل کا دیانت دارانہ استعمال کرتے ہیں، جو تعصب میں، تکبر میں، ضد میں، خواہشات کی پیروی میں نہیں پھنستے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، ان کی تو دعا یہ ہوتی ہے کہ اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا، تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دے، بعد اذ ہدیتنا، اس کے بعد کہ تو نے ہم کو ہدایت دی۔ یعنی تو نے جب ہم کو ہدایت بخشی ہے تو اب اس ہدایت کے ملنے کے بعد کوئی فتنہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرے، یعنی ہم کو سچائی کو ماننے اور اس کو اختیار کیے رہنے کی توفیق دے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جو عقل کو صحیح استعمال کرنے والے لوگ ہیں، اولو الالباب ہیں، انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ دنیا کی آزمائش ایک ایسی آزمائش ہے کہ اس میں یہی کافی نہیں ہے کہ انسان ایک مرتبہ حق اور ہدایت کو پالے، بلکہ اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہدایت پانے کے بعد انسان ہدایت پر قائم رہے۔ وہ ہدایت پانے کے بعد کہیں کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے، کہیں اس کا دل ٹیڑھا نہ ہو جائے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی آزمائش میں اس بات کا اہتمام کیا کہ وہ لوگوں کو مختلف تجربات سے گزار کر اس بات کو طے کرے کہ کون لوگ ہیں کہ جو ہدایت کے سچے قدردان ہیں، اور کون ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کو دیکھ لینے کے باوجود بھی اس کو اولین حیثیت نہیں دی، اس کو ٹاپ پرائرٹی نہیں دی۔ تو وہ لوگ کہ جو عقل کو صحیح استعمال کرنے والے لوگ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے صبح و شام یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دے اس کے بعد کہ تو نے ہم کو ہدایت دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہدایت پانے کے بعد بھی انسان کا دل ٹیڑھا ہو سکتا ہے۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور تو خاص اپنے پاس سے ہم کو رحمت عنایت فرما۔ یعنی ہم کو اگر ہدایت ملی ہے اور ہم اگر ہدایت پر قائم رہیں گے تو یہ صرف تیری رحمت، تیری عنایت ہی کے نتیجے میں ہو سکتا ہے۔ اس کے بغیر ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم ہدایت پر قائم رہیں۔ چنانچہ وہ یہ دعا مستقل کرتے ہیں، انک انت الوہاب، بے شک تو بہت دینے والا ہے، تو ہی ہے کہ جو سب کچھ دینے والا ہے۔ تو وہ ہدایت پاتے ہیں، تو ہدایت پانے کے بعد اپنے رب کے حضور یہ دعا مستقل کرتے ہیں، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ۔ ان کے اس دعا کرنے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کو اس بات کا احساس ہے کہ جو اب اس حصے میں دعا کے بیان ہوا ہے، ربنا، اے ہمارے رب، انک جامع الناس، یقیناً تو لوگوں کو جمع کرنے والا ہے، لیومن، ایک ایسے دن، لا ریب فیہ، جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، یقیناً اللہ وعدوں کی خلاف ورزی کرنے والا نہیں۔ یہ
پہلی چند آیات ہیں سورہ آل عمران کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے بارے میں وہ ضروری باتیں بیان کر دی ہیں جن کو جانے سمجھے بغیر انسان قرآن مجید سے ہدایت نہیں پا سکتا۔ آئیے ایک مرتبہ پھر ان آیات کا ترجمہ، جیسا کہ استاد جاوید احمد غامدی صاحب نے کیا ہے، میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ الف لام میم ہے۔ اللہ وہ ہستی ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، زندہ اور سب کو قائم رکھنے والا ہے۔ لوگوں کو امتحان میں ڈال کر وہ ان کی ہدایت سے بے پرواہ نہیں ہو سکتا تھا، لہذا اس نے یہ کتاب تم پر قول فیصل کے ساتھ اتاری ہے، ان پیشنگوئیوں کی تصدیق میں جو اس سے پہلے موجود ہیں، اور تورات اور انجیل کو بھی۔ اس سے پہلے اسی نے لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر اتارا تھا، تورات اور انجیل کو بھی اس سے پہلے اسی نے لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر اتارا تھا، اور اب یہ فرقان بھی اسی نے اتارا ہے۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں، اور جو لوگ جانتے بوجھتے اللہ کی آیتوں کے منکر ہوں ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے، اور اللہ زبردست ہے، وہ اس طرح کے لوگوں سے انتقام لینے والا ہے، اس لیے کہ اللہ سے نہ زمین میں کوئی چیز چھپی ہوئی ہے نہ آسمان میں۔ وہی تو ہے جو ماؤں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جس طرح چاہتا ہے بنا دیتا ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ فرمایا کہ وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری ہے، جس میں آیتیں محکم بھی ہیں جو اس کتاب کی اصل بنیاد ہے، اور ان کے علاوہ کچھ دوسری متشابہات بھی ہیں، سو جن کے دل پھرے ہوئے ہیں، وہ اس میں سے ہمیشہ متشابہات کے درپے ہوتے ہیں، اس لیے کہ فتنہ پیدا کریں، اور اس لیے کہ ان کی حقیقت معلوم کریں، تنہالے کہ ان کی حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس کے برخلاف جنہیں اس علم میں رسوخ ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم انہیں مانتے ہیں، یہ سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو وہی سمجھتے ہیں جنہیں اللہ نے عقل عطا فرمائی ہے۔ وہ کہتے ہیں پروردگار تو نے ہمیں ہدایت بخشی ہے، تو اس کے بعد اب تو ہمارے دل نہ پھیر اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، لا ریب تو ہی عطا فرمانے والا ہے۔ پروردگار تو یقیناً سب لوگوں کو ایک ایسے دن کی پیشی کے لیے جمع کر کے رہے گا جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اللہ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی کتاب کے ذریعے سے ہدایت پانے اور ہدایت پر مستقل قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنے دلوں کو ٹیڑھا ہونے سے محفوظ رکھیں، اور ہمیشہ اللہ کے کلام کو ویسے پڑھیں جیسے کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ خاص طور پر اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان کے مہینے میں اس کی توفیق دے کہ ہم اس کے کلام کو پڑھیں اور سمجھیں اور سمجھتے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے ہدایت کا راستہ کھول دے، اس کی مشکلات کو آسان کر دے، اس میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کر دے، ہمارے دلوں کو ہدایت پر مطمئن کر دے، اور ہمیں اس ہدایت کے راستے کو اختیار کرنے کے نتیجے میں منزل مقصود تک، یعنی اپنی جنت تک پہنچا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔